قدیم زمانوں کی بات ہے، ایک ملک پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کے پاس مال و دولت کے کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ جتنا طاقتور تھا اتنا ہی ظالم اور مغرور بھی تھا۔ اس کی سلطنت کے لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ اس بادشاہ کو اپنی شان و شوکت دکھانے کا بہت شوق تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ دنیا کا سب سے عالی شان اور خوبصورت محل تعمیر کروائے گا جو رہتی دنیا تک اس کی یادگار رہے۔ برسوں تک ہزاروں معماروں اور مزدوروں نے دن رات محنت کی۔ قیمتی پتھر، سونا، چاندی اور سنگ مرمر سے اس محل کو سجایا گیا۔ جب محل مکمل ہوا تو وہ دور سے کسی سفید بادل کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنے اس عظیم شاہکار کا معائنہ کرے گا۔ اس نے اپنے خاص سپاہوں کو اور درباریوں کا دستہ ساتھ لیا اور محل کے اندرونی حصے کا دورہ شروع کیا۔ وہ جس حال میں جاتا اپنی دولت پر فخر کرتا۔ ریشمی پردے، فانوس اور سونے کے دروازے دیکھ کر اس کا سر تکبر سے مزید بلند ہو جاتا۔ محل کے اندرونی حصوں کو دیکھنے کے بعد بادشاہ باہر نکلا تاکہ محل کے بیرونی دیواروں اور ارد گرد کے باغات کا جائزہ لے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ محل کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر محل کے ایک عالی شان دیوار کے بالکل قریب ایک شکستہ اور پوسیدہ سی جھونپڑی پر پڑی۔ وہ جھونپڑی مٹی اور گھاس پھوس سے بنی تھی جو اس چمکتے ہوئے محل کے سامنے بہت بدنما لگ رہی تھی۔ بادشاہ کی بھویں تھن گئی اور اس کے ماتھے پر غصے کے لکیریں ابھر آئی۔ بادشاہ نے رک کر اپنے سپاہیوں سے پوچھا، یہ بدصورت جھونپڑی میرے اس خوبصورت محل کے سائے میں کس نے بنائی ہے؟ اسی کی اتنی جرت ہوئی کہ میری سلطنت کے شاہکار کے سامنے یہ کوڑا کرکٹ جمع کرے؟ سپاہیوں نے سر جھکا کر جواب دیا، چند روز ہوئے یہاں ایک بوڑھی مسلمان عورت آئی ہے۔ وہ بہت غریب ہے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے یہاں یہ چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی جہاں وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ بادشاہ اس کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حقارت سے جھونپڑی کی طرف دیکھا اور بولا، اس غریب بڑھیا کو یہ جرت کیسی ہوئی کہ وہ میرے محل کے قریب اتنے گندی جھونپڑی بنا کر میری شان میں گستاخی کرے؟ یہ جھونپڑی میرے محل کے حسن کو ختم کر رہی ہے۔ اسے ابھی اور اسی وقت گرا کر زمین کے برابر کر دو۔ سپاہیوں نے فوراً بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی۔ بڑھیا اس وقت وہاں موجود نہ تھی۔ سپاہیوں نے کراڑیوں اور ٹھوکروں سے غریب کے کل کائنات کو چند ہی لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ بادشاہ یہ صفائی دیکھ کر مطمئن ہوا اور ہنستا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ محل کے اندر چلا گیا۔ سورج ڈل رہا تھا جب وہ بوڑھی عورت لکڑیاں چن کر یا فراق کا بندوبست کر کے واپس آئی۔ جب وہ اپنی جھونپڑی کے قریب پہنچی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جہاں اس کا ٹھکانہ تھا وہاں اب صرف ٹوٹا ہوا سامان اور بکھری ہوئی مٹی تھی۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، لوگوں میری جھونپڑی کس نے توڑی؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ لوگوں نے سہمے ہوئے لہجے میں بتایا، مائی ابھی کچھ دیر پہلے بادشاہ یہاں سے گزرا تھا، تمہاری جھونپڑی پسند نہیں آئی اس لیے اسے گرانے کا حکم دیا۔ بڑھیا کا دن ٹوٹ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن اس کے لہجے میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ اس نے اللہ کے حضور فریاد کی، اے میرے پروردگار، اے دو جہانوں کے مالک، جس وقت میرا گھر توڑا جا رہا تھا میں یہاں موجود نہ تھی، لیکن میرے رحیم و کریم مولا تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ تو سب دیکھ رہا تھا۔ تیری قدرت تو کائنات کے ہر ذرے پر محیط ہے۔ اے میرے اللہ، تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عاجز اور بے بس بندی کا گھر توڑ دیا گیا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ اب تو ہی میرا انصاف کر۔ بڑھیا کی یہ دعا عرش الہی تک جا پہنچی۔ ایک مظلوم کے دل سے نکلتی ہوئی آہ نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اور اس مغرور بادشاہ کے محل کو الٹ دو۔ ابھی بادشاہ اپنے محل کے اندر محفل جمائے اپنے کامیابی پر فخر کر رہا تھا کہ اچانک زمین لرزنے لگی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عظیم شان محل جس پر لاکھوں خرگے تھے، بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین میں بوس ہو گیا۔ کسی کو بھاگنے کا موقع تک نہ ملا۔ وہی محل جو اس کا غرور تھا اس کی قبر بن گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہاں صرف کندرات تھے اور وہ بوڑھی عورت اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اسے انصاف فراہم کیا۔ ناصرین، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھیلتی نہیں۔ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو،
अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है। मजलूम की दुआ से डरो, मजलूम की आह और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। तकब्बुर का अंजाम इबरतनाक है। इंसान के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह की अता है, वो जब चाहे उसे वापस ले सकता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें ज़ालिमों के जुल्म से महफूज रखे और हमें ऐसा पन्ने से बचाए कि हमारी वजह से किसी का दिन दुखे। आमीन। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।